بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی المیہ اور افسوس ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہاولپور میں موجود ایک یونیورسٹی جو اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ فری سینما چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بیان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے سینما کو فری اس لیے رکھا ہے کہ نوجوانوں کو اچھی تفریح مل سکے۔ جب تعلیمی اداروں کے اندر جن کو تم تربیت گاہیں کہتے ہو اور جن کو دینی اور اسلامی اداروں کے مقابلے میں تم کھڑا کرتے ہو، اس طرح کا فریب، مکر اور درجل چل رہا ہے، جہاں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں کشمیر اور انڈیا اور ہندوستان کے جبر اور ظلم اور کشمیر کے اوپر اس کے ظالمانہ قسم کے اقدام کے اوپر نہ رونا چاہیے نہ افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اندرون ملک حالات کے اوپر رونے سے فارغ اور دکھ منانے سے فارغ نہیں ہیں۔ اور اس میں دکھ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، دکھ کی باتیں بھی میری طرف سے میری طرح سے کئی لوگ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اسی تابانی کے ساتھ چل رہی ہے۔ نہ کسی نے وہاں کے پروفیسر حضرات کو پکڑا، نہ ان کے اوپر کوئی جرم عائد ہوا، اور نہ ان کو کسی نے پوچھا، اور نہ وہ بے ضمیر اور بے دین والدین جن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کھیل ہوتا ہے انہوں نے کسی طرح کا اقدام کوئی اٹھایا ہو۔ ایسی بات دیکھنے میں نہ آ رہی ہے، نہ امید ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حیات سوزی کا واقعہ ہو جائے تو غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ والدین اس شہر کی طرف بازار میں خرید و فروخت کے لیے بھی اپنی بچیوں کو جاتے گوارا نہ کریں، کہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ان کی بچیاں بھی شاید یونیورسٹی سے ہو کے آ رہی ہیں۔ یہ تعلیم نہیں ہے، بگاڑ ہے۔ اسی لیے طالبان نے مخالفت کی تھی، انہوں نے یونیورسٹیاں بند نہیں کی تھی، انہوں نے اس دجل اور فریب کو بند کیا تھا اور جداگانہ نظام قائم کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بہن اور بیٹی کا رستہ اور دروازہ اپنا ہے اور نوجوانوں کی راہیں، رستے اور دروازے اپنے ہیں۔ اسلام نے یہی درس دیا ہے، یہی باتیں سنائی ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد یہ اتنا گینگ اور فریب کرنے والے لوگ دنیا میں چل رہے ہیں۔ جب تعلیم کے دوران یہ کچھ ہوگا، پھر لوگ جب یہ کلیدی عہدوں کے اوپر آتے ہیں، پھر جب یہ سیٹیں سنبھالتے ہیں، پھر یہ جب قوم کے لیڈر بنتے ہیں اور قوم کی لیڈ کرتے ہیں، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اسی کھیل کو وہ جو یونیورسٹیوں میں درایا کرتے تھے اپنی سیاست کے میدانوں میں گرم رکھتے ہیں، اسی کو اپنا شورا سمجھتے ہیں، اسی کے اوپر بے وقوف قوم کو اور بے وقوف بنا کے لوٹتے ہیں۔ نہ ملک کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، نہ قوم کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں۔ یہ شروع دن سے غلط کاریاں کرنے والے اور بدکاریوں کے اندر پلنے پسنے والے اپنے اندر کون سی خوبی رکھتے ہوں گے جس سے قوم کے سینوں کو ٹھنڈک اور قوم کی ماؤں کو چین پہنچا سکتے ہوں گے؟ جب تعلیم کے دروازوں میں بے حیائی بکتی ہو اور عفت کے دروازوں سے دجل بکتا ہو اور شرافت کی راہوں میں ظلم اور دجر کے کھیل کھلتے ہوں، تو اس وقت پھر امت کو یہ سمجھنا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ دوسرے گھر میں رخصت کریں گے، جبکہ وہ معصومیت کے اندر اپنے استادوں اور ٹیچرز کے ہاتھوں اور اپنے پروفیسرز کے ہاتھوں اپنی عزت دھو چکی ہوتی ہے۔ تو کل ہم کیا امید کرتے ہیں کہ پار کا دشمن ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو عزت دار سمجھیں گے؟ اس المیہ کو اگر قوم نہیں سمجھتی تو اس کے بعد پھر اور کون سی رسوائی ہے کہ جس کا ہمیں انتظار ہے؟ بس اللہ اس ہماری قوم کو غیرت نصیب فرمائے، اور تعلیم کو تو ضرور جاری رکھیں، لیکن تعلیم کے نام پر جتنے دجل و فریب کے دروازے کھلے ہیں ان کو بند کرنے کی سعی اور کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔